بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب عزیز بہن بھائیوں جو لوگ میرے ساتھ مل کر کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتابیں پڑھنے کے لیے اس وقت آئے ہیں۔ آپ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ ہم جس کتاب کو یہاں پر مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے قصص القرآن، اور اس کتاب کے ہم نے ابھی تک جتنا ہم پڑھ چکے ہیں 300 پیجز ہم نے پڑھ لیے ہیں ماشاءاللہ سے، اور 37 پارٹس یعنی ریکارڈ ہو کے آپ لوگوں تک پہنچ چکے ہیں، اور امید ہے جنہوں نے شروع سے ساتھ پڑھا ہوگا وہ بہت ہی لطف لے رہے ہوں گے۔ اور اب ہم آج ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارٹ 38 ہے اور پیج نمبر 301 ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آڈیو میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور مزیدار قصہ وہ تھا کہ جب وہ ملک سبا سے تخت لانے والا ٹائم آ رہا تھا۔ چلیے ہم اس کو مل کے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، چھوٹی سی ہیڈنگ ہے کہ آصف بن برخیا بے رے خے یہ الف، لکھا ہے یہ شخص کون تھا، اسے یہ عجیب و غریب طاقت کہاں سے ملی، اور علم الکتاب سے کیا مراد ہے۔ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص جناب سلیمان علیہ السلام کے مومن اور قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں میں سے تھا۔ اچھا دیکھیے سامعین، اگر آپ نے صرف ابھی کی ریکارڈنگ آن کی ہے تو شاید آپ کو اتنا مزہ نہیں آئے، تھوڑا سا پہلے والا بھی سن لیجئے، پھر اس پہ آ جائیے گا تو آپ زیادہ اچھا بہتر سمجھ پائیں گے۔ لکھا ہے مختلف اقوال ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شخص جناب سلیمان علیہ السلام کے مومن اور قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں میں سے تھا۔ تواریخ میں اس کا نام آصف بن برخیا لکھا ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور بھانجے تھے، اور علم کتاب انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، علم کتاب سے ان کی آسمانی کتابوں سے واقفیت مراد ہے، ایسی عمیق عین میم یہ قاف اور گہری واقفیت جس سے ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اس طرح کا معجزانہ کارنامہ انجام دیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی علم الہی کی لوح، اور اس کے صرف ایک گوشے کا اس بندہ خدا کو علم حاصل تھا، جس کی وجہ سے وہ ملکہ کے تخت کو سبا سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں لانے پر قادر تھا۔ بہت سے مفسرین اور غیر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مرد مومن اللہ تعالیٰ سے کہ اسم اعظم سے باخبر تھا، یعنی ایسا باعظمت اور بزرگ نام جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، اور وہ انسان کو بے حد و بے اندازہ قدرت عطا کرتا ہے۔ اس نقطے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس اسم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص کلمے کے زبان سے نکال دینے سے اس کے اس قدر عجیب و غریب اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اس نام اور اس کی صفات کو اپنانا ہوتا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور علم، اخلاق، تقوی اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر خود کو اس کا مظہر بنانا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر اس اسم اعظم کے پرتو میں انسان کے اندر معجزانہ امور کی انجام دہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ افریت جن این فے رے یہ تے افریت جن یہ انورٹڈ کاما میں ہے، میں ایسے خارق العادت کا کام انجام دینے کی طاقت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب تو ہم اعجاز سے متعلق بحث میں دے چکے ہیں۔ غیر مومن لوگ بھی زبردست ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے کچھ ایسے امور کی انجام دہی پر قادر ہو جاتے ہیں جو عموماً خلاف معمول ہوتے ہیں، لیکن ان کے کارناموں میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اس قسم کے کام محدود بشری طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں، جبکہ معجزات کا دار و مدار خداوند عالم کی بے پایاں اور لا یزال قدرت پر ہوتا ہے، جو خود خدا کی دوسری صفات کی مانند غیر محدود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ عنقریب جن اپنی توانائی کو ملکہ سبا کے تخت کو لانے کے لیے جناب سلیمان علیہ السلام کی مجلس برخاست کرنے میں محدود کرتا ہے، جبکہ جناب آصف بن برخیا نے اپنی توانائی کو کسی حد میں محدود نہیں کیا۔ اگر وہ پلک جھپکنے کی بات بھی کرتے ہیں تو در حقیقت ایک کم از کم مدت کی طرف اشارہ ہے جس سے کم مدت میں کوئی ہو نہیں سکتی، اور مسلم ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اس قسم کے کاموں میں سوال شخص کی حمایت کریں گے، کیونکہ اس طرح سے ان کا تعارف ہوگا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، نہ کہ ایک افریت کی کہ جس کی وجہ سے کوتاہ نظر لوگ شک میں پڑ جائیں اور اسے اس کی پاکیزگی اور اچھائی کی دلیل سمجھنے لگیں۔
اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 302 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان۔ لکھا ہے قرآن میں سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی سبق آموز داستان سے متعلق ایک اور پہلو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل و خرد کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہچانا نہ جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو کہ ہدایت نہیں پاتے۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے کہ جہاں ہدایت نہیں پاتے، جب انہوں نے کہا نا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی، یہ انورٹڈ کاما میں جو کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 41 کا حصہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ اگرچہ ملک کے تخت کا سبا سے شام میں آ جانا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ اگرچہ ملکہ کے تخت کا سبا سے شام میں آ جانا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ نہ پہچان سکے، لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان علیہ السلام سے حکم دیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی جائیں۔ ممکن ہے کہ یہ تبدیلیاں بعض علامتوں اور جواہر کو ادھر ادھر کر کے کی گئی ہوں یا بعض رنگوں کو تبدیل کر دیا گیا ہو۔ اچھا، اب اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا یہاں پہ لکھا ہے حاشیے میں کہ لیکن یہاں پر جو سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آخر جناب سلیمان علیہ السلام اس کی عقل اور خرد اور فہم و ذکا کو کیوں آزمانا چاہتے تھے؟ ہو سکتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے، لہٰذا وہ اس طرح سے ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی اہلیت کو جاننا چاہتے ہوں۔ جی، ہم نے یہ پڑھ لیا حاشیے میں۔ اب ہم آ گئے ہیں پھر دوبارہ صفحے پہ، لکھا ہے صورتحال خواہ کچھ بھی ہو، اب ملکہ پہنچی تو کسی نے تخت کی طرف اشارہ کر کے کہا انورٹڈ کاما کہ کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ الفاظ سورہ نمل آیت نمبر 42 کے ہیں۔ ملکہ سبا نے نہایت ہی زیرکانہ انداز میں ایک بہت ہی شستہ اور جچا تلا جواب دیتے ہوئے کہا انورٹڈ کاما میں یہ تو خود وہی تخت معلوم ہوتا ہے انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 42 ہی کا حصہ ہے۔ لکھا ہے اگرچہ وہ کہتی کہ اس جیسا ہے تو جواب صحیح نہ ہوتا، اور اگر کہتی کہ بالکل وہی ہے تو خلاف احتیاط بات تھی، کیونکہ اس قدر لمبے فاصلوں سے اس کے تخت کا سرزمین سلیمان علیہ السلام میں آنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے۔ اس کی طرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے معجزہ۔ اس کے علاوہ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت تخت کی بڑی حفاظت کی تھی، اسے اپنے خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا، اور اس محل میں نہایت مضبوط اور دروازے لگے ہوئے تھے۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا انورٹڈ کاما کہ ہم تو اسے پہلے ہی جان چکے تھے اور سر تسلیم ختم کر چکے تھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، لیکن آیت کا نام نہیں لکھا ہوا اور نہ کسی صورت کا۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ان سارے کاموں سے سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے معجزے پر ایمان لے آئیں، لیکن ہم تو اس سے پہلے دوسری علامتوں کی وجہ سے ان کی حقانیت کے معترف ہو چکے ہیں اور ان غیر معمولی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس طرح کے کاموں کی اب چنداں ضرورت نہیں تھی۔ آئیے اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 303 پر، تو لکھا ہے تو اس طرح سے سلیمان نے کہا کہ اسے ہر غیر خدا کی عبادت سے روک دیا، ہر چند کہ وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی۔ تو اس نے یہ واضح اور روشن علامات دیکھ کر اپنے تاریک ماضی کو الوداع کہا اور اپنی زندگی میں کے نئے مرحلے میں قدم رکھا جو نور ایمان و یقین سے بھرپور تھا۔ اچھا، آئیے سامعین، اب اگلی ہیڈنگ نظر آ رہی ہے ہمیں کہ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں۔ اس سلسلے کے آخر میں اس داستان کا ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے، اور وہ ہے کہ ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونا۔ حضرت سلیمان نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے ایک محل کے صحن کو بلور سے تیار کیا جائے اور اس کے نیچے پانی چلا دیا جائے۔ اب انورٹڈ کاما میں بات ہے کہ جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ محل
کہ صحن میں داخل ہو جاؤ، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہے، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ملکہ نے جب صحن کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی کی نہر چل رہی ہے۔ اس نے پنڈلی سے کپڑا اٹھایا تاکہ پانی کو عبور کرے، اور وہ تعجب میں غرق تھی کہ پانی کی نہر کا یہاں کیا کام، انورٹڈ کاما۔ لیکن سلیمان نے اس سے کہا کہ محل کا صحن صاف و شفاف بلور سے بنا ہوا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 ہی کا حصہ ہے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پانی نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پانی نہیں ہے کہ جسے عبور کرنے کے لیے تم نے پائچے اٹھا رکھے ہیں۔ جی اچھا، اب یہاں پہ جو یہ لکھا ہے نا کہ یہ پانی نہیں ہے جس کے لیے تم نے اٹھا رکھے، اس کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی لکھی ہے حاشیے میں، تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن چلیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پڑھنے سے پھر ہمیں زیادہ بہتر معلومات ہوں گی۔ تو آئیے ہم اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی جلدی پڑھ لوں کہ اس مقام پر ایک نہایت ہی اہم سوال پیش آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب سلیمان اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے، اور وہ اس قدرتی آرائشی اور زیبائشی کاموں میں کیوں لگ گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور فرما روا تھے، لیکن دوسرے انبیاء کی طرح کیا وہ سادگی کو اختیار نہیں کر سکتے تھے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو مسلمان بنانے کے لیے اس طرح کی آرائش و زیبائش سے کام لیا، تو اس میں کیا حرج ہے، خصوصاً جب کہ ملکہ اپنی تمام طاقت و عظمت، خوبصورت تاج و تخت، باشکو محل اور قصر و زرق و برق آرائش و زیبائش میں ہی سمجھتی تھی۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنی سلطنت کی ایک جھلک دکھائی تو ملکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنی حکومت کی تمام سج دھج مان پڑ گئی، اور یہی بات اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی، جس میں اسے اقتدار اور معیار زندگی کے بارے میں تبدیلی کرنا پڑی۔ آخر اس بات میں کیا حرج ہے کہ انہوں نے نقصان دہ اور خونریز لشکر کشی کے بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ ملکہ کا دماغ چکرانے لگا، اور وہ اس قدر مبہوت ہو گئی کہ جنگ کا تصور ہی اس کے دماغ سے کافور ہو گیا، خصوصاً جب وہ ایک عورت تھی، اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس قسم کے تکلفات ہوتے ہیں، کیونکہ عورت ایسے تکلفات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بات کی تصریح بھی کی ہے کہ ملکہ سبا کے سرزمین شام میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا تھا کہ اس قسم کا ایک عظیم محل تیار کیا جائے، جس سے ان کا مقصد ملکہ کو مطیع کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ظاہری طاقت کے لحاظ سے بھی عظیم جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بڑی طاقت ہے، اور جس کے ذریعے انہوں نے ایسا کام انجام دیا ہے۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں ایک اور بات لکھی ہے کہ دوسرے لفظوں میں ایک وسیع و عریض علاقے کا امن و امان، دین حق کی قبولیت اور بے پناہ جنگی اخراجات سے بچنے کے لیے اس قسم کے اخراجات کوئی بات نہیں رکھتے۔ تو یہ ہم نے حاشی میں ساری تفصیلات پڑھ لی، اچھا کیا نہ پڑھ لی، بہت کچھ جان لیا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں پیج کے اوپر کہ یہی وجہ ہے کہ جب ملکہ سبا نے ان مناظر کو دیکھا تو فوراً کہا، پروردگار میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ مل کر اس اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر چکی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 304 پر۔ لکھا ہے کہ میں پہلے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، زیب و زینت میں کھو چکی تھی، اور خود کو دنیا کا سب سے بہتر اور برتر انسان سمجھتی تھی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میری طاقت کتنی کمزور اور حقیر تھی، بلکہ اصولی طور پر یہ زر و جواہر اور قیمتی زیورات انسانی روح کو کبھی سیراب نہیں کر سکتے۔ پروردگار میں اپنے رہبر سلیمان کے ساتھ مل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اپنے کیے پر نادم ہوں، اور تیرے آستان قدسی پر میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے دیکھتے ہیں، اگلا یہ بھی ہیڈنگ آئی ہے کہ ملکہ سبا کا انجام۔ لکھا ہے ملکہ سبا کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ آخرکار وہ ایمان لے آئی اور صالحین کے کارواں میں شامل ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اپنے ملک کو واپس لوٹ گئی اور سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملک پر حکمران رہی، یا سلیمان علیہ السلام کے پاس رہ گئی اور انہی کے ساتھ شادی کر لی، یا سلیمان کے مشورے پر یمن کے کسی بادشاہ جسے کہ
تیب-این کہا جاتا تھا اس کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔ چونکہ قرآن کا ہدف اصلی تربیتی مسائل بیان کرنا ہے اور یہ بات ان مسائل سے غیر متعلق تھی، لہٰذا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ لیکن مفسرین اور مورخین نے اس کے بارے میں مختلف راستے اختیار کیے جن کی تحقیق کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین کے بقول مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ آگے لکھا ہے، البتہ اس مقام پر اس نقطے کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر و حکومت کے بارے میں نیز ملکہ سبا اور اس کی تفصیلی زندگی کے بارے میں بہت ہی افسانہ ترازی کی گئی ہے کہ بعض مواقع پر تو عوام الناس کے لیے حق و باطل اور میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر اس صحیح تاریخ والے پر ایسے تاریک پردے ڈال دیے جاتے ہیں بعض موقعوں پر اس صحیح تاریخی واقعے پر ایسے تاریک پردے ڈال دیے جاتے ہیں کہ اس کی اصلیت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ان خرافات کا غلط نتیجہ ہوتا ہے جو حقائق کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے خرافات سے پوری طرح چوکنا رہنا چاہیے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ عبرت انگیز موت۔ آئیے یہ بھی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن ایک مقام پر خدا کے اس عظیم پیغمبر کی عجیب و غریب اور عبرت انگیز موت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، اور اس حقیقت کو روشن کر رہا ہے کہ اتنے باعظمت پیغمبر اور اتنی قدرت، رعب اور دبدبہ رکھنے والے حکمران نے اپنی جان کس طرح آسانی کے ساتھ جان آفرین کے سپرد کر دی، یہاں تک کہ بستر پر لیٹنے سے پہلے ہی موت کے چنگل میں ان کے گریبان کو پکڑ لیا۔ فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب ہم سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا حکم نافذ کر دیا، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا حکم نافذ کر دیا تو کسی نے بھی لوگوں کو اس کی موت سے آگاہ نہ کیا، زمین پر رینگنے والے نے کہ جس نے اس کے عصا کو کھا لیا، یہاں تک کہ اس کا عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان علیہ السلام کا پیکر نیچے گر پڑا۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 کے ہم نے الفاظ پڑھے۔ آگے چلتے لکھا ہے، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آن پہنچا تو اس وقت کھڑے ہوئے تھے وہ اور اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھے کہ اچانک موت نے ان کو آ پکڑا اور ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی، اور وہ ایک مدت تک اسی حالت میں کھڑے رہے یہاں تک کہ دیمک نے کہ قرآن جیسے دابت الارض یعنی زمین پر رینگنے والی چیز سے تعبیر کرتا ہے قرآن کہ ان کے عصا کو دیمک نے کھا لیا، جس سے ان کا اعتدال برقرار نہ رہ سکا اور وہ زمین پر گر پڑے، تب لوگ ان کی موت سے آگاہ ہوئے۔ یہ ہم آگے ہیں پیج 305 پر۔ اچھا جی، یہ دوبارہ نہ پڑھ لیں، یہ پیراگراف ذرا اور سمجھ لیتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ میں سے بھی کسی کا دل تھا، چلیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آن پہنچا تو وہ اس وقت کھڑے ہوئے تھے اور اپنے عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھے، یعنی اسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک موت نے ان کو آ پکڑا اور ان کی روح بدن سے پرواز کر گئی، اور وہ ایک مدت تک اسی حالت میں کھڑے رہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے نا، چلیں پڑھتے ہیں۔ بہرحال ظاہر جو ہے سو ہے، کھڑے رہے یہاں تک کہ دیمک نے ان کی جو لکڑی عصا تھا اس کو کھا لیا، کہ جسے کہ دابت الارض یعنی زمین پہ رینگنے والی چیز کہتا ہے، اس سے تعبیر کرتا ہے۔ اس نے عصا کو کھا لیا جس سے ان کا اعتدال برقرار نہ رہ سکا اور وہ زمین پر گر پڑے، تب لوگ ان کی موت سے آگاہ ہوئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس دن سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خوبصورت اور خوشپوش جوان قصر کے ایک کونے سے باہر آیا اور ان کی طرف بڑھا۔ سلیمان علیہ السلام نے تعجب کیا اور کہا کہ تو کون ہے اور کس کی اجازت سے یہاں آیا ہے؟ میں نے تو یہ حکم دیا ہوا تھا کہ آج کوئی شخص یہاں نہ آنے پائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ نہ بادشاہوں سے ڈرتا ہوں نہ کسی سے رشوت لیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی تعجب کیا، لیکن اس نے مہلت نہ دی اور کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کی روح قبض کروں۔ یہ کہتے ہی فوراً ان کی روح قبض کر لی۔ اور یہ جو اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ بہت سے انبیاء کی داستانوں کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان میں بھی افسوسناک حد تک گھڑی ہوئی روایات شامل کر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت سی خرافات منسوب کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے اس عظیم پیغمبر کے چہرے کو بدل دیا ہے اور ان خرافات کا زیادہ تر حصہ موجودہ توریت سے لیا گیا ہے۔ اگر ہم
صرف اسی پر قناعت کر لیں کہ جو قرآن نے کہا ہے تو پھر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یوں ہم نے یہ حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب ہم کتاب کے 305 پیج کو، جس کو ہم نے شروع کر دیا تھا، اس میں نئی ہیڈنگ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان علیہ السلام کی موت ایک مدت تک کیوں پوشیدہ رہی۔ میں بھی سوچ رہی تھی سامعین، میں بھی سوچ رہی تھی کہ پوشیدہ کیوں رکھی گئی۔ کتنا جلدی اس کا جواب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ بات کہ حضرت سلیمان کی موت ان کے کارکنان حکومت پر کتنی مدت تک مخفی رہی، صحیح طور پر واضح نہیں ہے۔ 1 سال، 1 ماہ یا چند روز۔ مفسرین کا اس سلسلے میں ایک نظریہ یہ نہیں ہے، ایک نظریہ نہیں ہے، مطلب مختلف سب کہتے ہیں۔ کیا یہ اخفا اور کتمان ان کے اصحاب اور ارکان سلطنت کی جانب سے صورت پذیر ہوا تھا؟ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ اخفا، الف خف الف، اور کتمان کاف تے میم الف نون، کیا یہ اخفا اور کتمان ان کے اصحاب اور ارکان سلطنت کی جانب سے صورت پذیر ہوا تھا؟ کیا انہوں نے جانتے بوجھتے اس غرض سے کہ کہیں امور سلطنت کا رشتہ وقتی طور پر بکھر نہ جائے ان کی موت کو پوشیدہ رکھا تھا، یا یہ کہ اصحاب و ارکان سلطنت بھی اس امر سے آگاہی نہیں رکھتے تھے؟ یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کہ ایک طولانی مدت تک، یہاں تک کہ 1 دن سے زیادہ ہی صحیح، ان کے اطراقبان، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ گرد و پیش رہنے والے اصحاب و ارکان سلطنت بھی آگاہ نہ ہوں۔ یہی بالکل صحیح بات ہے سامعین۔ میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ جو امام ہوں یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو لوگ ارد گرد چلتے رہتے ہیں، تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلا۔ چلیے آگے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ کچھ لوگ ان کا کھانا لے کر جانے پر مامور تھے اور ان تک دوسری ضروریات پہنچاتے تھے، وہ تو اس واقعے سے ضرور آگاہ ہو جاتے، اور اس بنا پر بعید نہیں کہ جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس امر سے آگاہ تھے لیکن اسے کچھ مصلحتوں کی بنا پر مخفی رکھا۔ اسی لیے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس مدت میں آصف بن برخیہ ان کے وزیر خاص مملکت کے امور کی تدبیر کرتے اور نظم و نسق چلاتے رہے۔ کیا سلیمان علیہ، اب اگلا پیراگراف ہے، کیا سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے؟ اپنے ہاتھ عصا پر رکھے ہوئے تھے اور سر کو ہاتھوں پر لٹکائے ہوئے تھے، اور اسی حالت میں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ ایک مدت تک اسی طرح رہے۔ اس سلسلے میں مختلف احتمالات ہیں، اگرچہ آخری احتمال زیادہ نزدیک نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ مدت طولانی تھی تو کیا کاغذ کا نہ کھانا اور پانی کا نہ پینا، دوبارہ پڑھتی ہوں، اگر یہ مدت طولانی تھی تو کیا غذا کا نہ کھانا مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ ہی جوش میں آ گئی ہوں۔ اگر یہ مدت طولانی تھی تو کیا غذا کا نہ کھانا اور پانی کا نہ پینا دیکھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتا تھا؟ چونکہ سلیمان علیہ السلام کے تمام کام عجیب و غریب تھے، لہٰذا وہ شاید اس مسئلے کو بھی عجیب و غریب شمار کرتے تھے، یہاں تک کہ آئیے اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ایک گروہ کے درمیان زمزمہ پیدا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی پرستش کرنا چاہیے، یا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک عرصے سے ایک ہی جگہ پر ثابت و برقرار رہے۔ سوالیہ نشان ہے، نہ تو وہ سوتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، اور نہ پانی پیتا ہے۔ ہم پیج 306 پر آ گئے ہیں سامعین۔ اچھا جی، اس کے بعد لکھا ہے لیکن جس وقت عصا ٹوٹا اور سلیمان علیہ السلام نیچے گرے تو یہ تمام رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے اور ان کے خیالات نقش برآب ہو گئے۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھ لیا، ممکن ہے ہم نے مکمل ہی پڑھ لیا۔ اب اگلا نام آ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، تو اب آئیے ہم مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی حیران کن زندگی اور ان کا صبر۔ لکھا ہے، گفتگو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جو صبر و استقامت کا نمونہ تھے۔ ان کا ذکر اس لیے ہے کہ اس وقت کے اور پھر آج کے اور آئندہ کے مسلمانوں کے لیے مشکلوں اور پریشانیوں میں استقامت، قیام اور جد و جہد کا درس ہو، اور انہیں پامردی کی دعوت دی جائے، اور اس صبر و استقامت کا حسن انجام واضح کیا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے واقعے کو مسلمان کے لیے بیان کریں تاکہ مسلمان بڑی بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں اور ان کی نعمت سے بھی
کبھی کبھی مایوس نہ ہوں۔ اور یہ اس کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ برخلاف موجودہ توریت کے کہ جو انہیں انبیاء علیہ السلام کے زمرے میں شمار نہیں کرتی، بلکہ انہیں ایک نیک اور صالح انسان سمجھتی ہے کہ جس کی بہت سی اولادیں تھیں اور جو صاحب مال شخص تھے۔ تو چلیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ کتاب حاشیے میں پڑھ لیا، اب کتاب کے صفحے پہ لکھا ہے کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما، ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتائیں کہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 41 کے الفاظ تھے جو ہم نے انورٹڈ کاما میں پڑھے۔ اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اس گفتگو میں قرآن اولاً بارگاہ الہی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا بلند مقام اب دینا یعنی ہمارا بندہ سے معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا لکھا ہے ثانیاً اشارتاً حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید اور طاقت فرسا تکلیف اور فراواں مصیبت کا ذکر ہے۔ اس ماجرے کی تفصیل قرآن میں نہیں آئندہ لیکن حدیث و تفسیر کی مشہور کتب میں اس کی تفصیل نقل ہوئی ہے۔ تو جی ہم نے یہ پڑھ لیا حضرت ایوب کے بارے میں، اور پھر ابھی اس سے آگے اور مزید ہیڈنگ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیوں مشکلات میں گرفتار ہوئے۔ آئیے مل کر پڑھتے۔ لکھا ہے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سے پوچھا کہ وہ مصیبت جو حضرت ایوب علیہ السلام کو دامنگیر ہوئی کس بنا پر تھی؟ شاید سائل کا خیال تھا کہ ان سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا کہ جس کا خلاصہ یوں ہے کہ ایوب علیہ السلام کفران نعمت کی وجہ سے ان عظیم مصائب میں گرفتار ہوئے ہیں، بلکہ ان کے برعکس شکر نعمت کی وجہ سے لیکن دوبارہ پڑھتی ہوں اس کے برعکس شکر نعمت کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ شیطان نے بارگاہ خدا میں عرض کی کہ یہ جو ایوب تیرا شکر گزار ہے وہ فراواں نعمتوں کی وجہ سے ہے کہ تو نے اسے دی ہیں، جو تو نے اسے دی ہیں، اگر یہ نعمتیں اس سے چھین لی جائیں تو یقیناً وہ کبھی شکر گزار بندہ نہیں بنے گا۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بنا پر کہ ساری دنیا پر ایوب علیہ السلام کا خلوص واضح ہو جائے اور انہیں عالمین کے لیے نمونہ قرار دیا جائے تاکہ لوگ نعمت اور مصیبت ہر دو عالم میں شاکر و صابر رہیں، اللہ نے شیطان کو اجازت دی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دنیا پر قبضہ کر لے۔ شیطان نے اللہ سے خواہش کی ایوب کا فراواں مال و دولت، ان کی کھیتیاں، بھیڑ بکریاں اور آل اولاد سب ختم ہو جائے، آفتیں اور مصیبتیں آئیں اور دیکھتے دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ایوب علیہ السلام کے شکر میں کمی نہیں آئی بلکہ اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ خدا سے شیطان نے خواہش کی کہ اب اسے ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی مسلط کر دے اور وہ اس طرح بیمار ہو جائیں کہ ان کا بدن شدت درد کی لپیٹ میں آ جائے اور وہ بیماری کے بستر پر کا اسیر ہو جائے، لیکن اس چیز سے بھی ان کے مقام لشکر میں کمی نہ کی۔ لیکن اس چیز نے بھی انہیں مقام شکر میں کمی نہ کی۔ چلیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ ہم پیج 307 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے ایوب علیہ السلام کا دل توڑ دیا اور ان کی روح کو سخت مجروح کیا، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے راہبوں کی ایک جماعت انہیں دیکھنے آئی اور انہوں نے کہا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں میرے پروردگار کی قسم کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوا، میں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں کوشاں رہتا ہوں اور میں نے جب بھی کوئی لقمہ غذا کا کھایا ہے کوئی نہ کوئی یتیم اور بے نوا میرے سامنے دسترخوان پر ہوتا تھا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایوب علیہ السلام دوستوں کی اس دل آزاری پر ہر دوسری مصیبت سے زیادہ دکھی ہوئے، پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور شکر کے صاف و شیریں پانی کو کفران سے آلودہ نہ کیا، صرف بارگاہ خدا کی طرف رخ کیا اور مذکورہ جملہ عرض کیا، اور چونکہ آپ اللہ کے امتحانوں سے خوب عہدہ برا ہوئے لہٰذا اللہ نے اپنے کسی شاکر و صابر بندے پر بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور کھوئی ہوئی نعمتیں یکے بعد دیگرے
پہلے سے بھی زیادہ انہیں عطا کی تاکہ سب لوگ صبر و شکر کا نہایت انجام طریقہ دیکھ لیں۔ یہ بہرحال کہتے ہیں کہ ان کی بیماری اور ناراحتی 7 سال تک رہی، اور ایک روایت کے مطابق 17 برس تک رہی، اور یہاں تک کہ آپ کے نزدیک ترین ساتھی بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ صرف ایک بیوی نے وفا میں استقامت کی، اور اور یہ چیز خود ایک شاہد ہے بعض بیویوں کی وفاداری پر۔ تو ہم نے یہاں تک تو پڑھ لیا، اور یہ پیج 307 ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہے وہ کیونکہ لمبی ہے ہیڈنگ، تو پھر وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھ لیں گے۔ اور اس کی ہیڈنگ کا میں نام بتا دیتی ہوں، سب سے بڑا غم دشمنوں کی دل آزاری باتیں۔ یہ ہم نے اگلے میں پڑھنا ہے۔ تو جی میں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں کہ ہم اس پوائنٹ پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملیں گے اگلی انہی تمام کہانیوں کے ساتھ۔ انتظار کیجئے، بس صرف بٹن آن کیجئے اور آ جائیے بس کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ۔ جو کتاب چاہیں ڈھونڈیں پڑھیں، ماشاءاللہ سے بہت کتابیں ہیں لائبریری میں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔